نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها وبلغها من لم يسمعها۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو شاد و شاداب رکھے جو میری بات سنے پھر اسے یاد کر لے اور محفوظ رکھے اور دوسروں تک اسے پہنچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات بخیر و عافیت ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری بلا اور وبا سے حفاظت فرمائے۔ حدیث شروع کرنے سے پہلے میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے اس میں شامل ہو جائے اور گھنٹی کے بٹن کے اوپر کلک کرتے ہوئے تاکہ ہماری ہر حدیث آپ تک فوراً پہنچ جائے، اور اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی جو ہے اس چینل میں شریک کرنے کی کوشش کریں اور منبر بڑھانے میں ہمارا تعاون اور مدد کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلدستہ احادیث سلسلہ نمبر 14۔ نہ تو نقصان اٹھانا ہے نہ نقصان پہنچانا ہے۔ عن ابی سعید سعد بن مالک بن سنان الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ضرر ولا ضرار۔ حدیث حسن رواہ ابن ماجہ والدارقطنی مسندا ورواہ مالک فی الموطأ مرسلا۔ ترجمہ: حضرت ابو سعید سعد بن مالک بن سنان خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ اپنا نقصان کرو۔ تشریح یعنی مطلب کسی کو ضرر تکلیف نہ پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ تم میں سے کوئی کسی کو ناحق یا سابقہ یعنی اگلے جرم، گناہ اور خطا پر تکلیف نہ پہنچائیں، اور ضرار کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی اس آدمی کو تکلیف پہنچانے کی کوشش میں نہ لگ جاؤ جس نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے، یعنی پہلے تکلیف پہنچا چکا ہے۔ جب تمہیں کوئی گالی دے تو تم اس کے جواب میں گالی نہ دو۔ اگر کوئی تمہیں چوٹ لگا دے، مار دے، تو تم بھی اسے چوٹ نہ لگاؤ، اسے مارو نہ، بلکہ گالی گلوچ سے بچتے ہوئے اپنا حق حاکم وقت قاضی سے عدالت میں طلب کریں۔ لا ضرر ولا ضرار میں ایک عمومی قاعدہ اور اصول بیان کیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی تعلیم ہے جس کا دائرہ مسلمان معاشرے تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ انسان کے ہر فرد کے لیے اس میں قابل قبول اور لائق عمل اصول بیان کیا گیا ہے، اور یہ حدیث قرآن حکیم کی تعلیم کی پوری ترجمانی کرتی ہے، جس میں کہا گیا سورہ بقرہ آیت نمبر 279 لا تظلمون ولا تظلمون۔ اور اس حدیث کے اطلاق میں بھی انسانی زندگی کے تمام شعبے اور پہلو شامل کر دیے گئے ہیں جس پر قرآن اور حدیث بکثرت دال ہے۔ حدیث سے ماخوذ چند مفید باتیں۔ حدیث کی اہمیت۔ یہ حدیث ان احادیث میں سے ہیں جن پر فقہ کا مدار ہے۔ ضرر اور ضرار میں فرق۔ ضرر اس شخص کو تکلیف پہنچانے کو کہتے ہیں جس نے اس کو کچھ تکلیف نہیں پہنچائی، اور ضرار شریعت کے طریقے سے ہٹ کر اس شخص کو تکلیف پہنچانے کو کہتے ہیں جو پہلے تکلیف پہنچا چکا ہے، اور یہ دونوں اللہ کی شرع میں ممنوع اور ناجائز ہیں۔ یہ حدیث دال ہے اس بات پر کہ شریعت اسلامیہ میں حرج کو دفع کیا گیا ہے، اور اسلام کے آسان ہونے اور اس کے احکام میں سہولت کی طرف بھی اشارہ ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ تمام صورتوں اور شکلوں میں ناحق طریقے سے تکلیف پہنچانا یا انتقام لینا حرام ہے، اور اس بات کا بھی علم ہوا کہ اسلامی شرعی احکام ان چیزوں کا مکلف بناتے ہیں جن میں ضرر نہیں۔ اسلام کے مقاصد میں سے ایک مقصد تکلیف واقع ہونے سے پہلے روکنا ہے،
اور واقع ہونے کے بعد اسے ختم کرنا ہے، معاف کر کے یا حاکم وقت سے اور قاضی سے مطالبہ کر کے وغیرہ۔ یہ حدیث اس بات کی بھی تعلیم دیتی ہیں کہ مسلمان زندگی کے تمام امور میں اپنے علاوہ لوگوں کی بھی رعایت رکھتا اور احترام اور عزت کرتا ہے۔ مسلمانوں کے درمیان الفت، محبت اور اخوت پیدا کرتی ہیں، اس لیے کہ ضرر ان تمام کے منافع ہیں۔ حدیث میں ایک عام قاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ شریعت میں ہر وہ کام حرام ہے جس میں ضرر، نقصان اور تکلیف ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔